السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 447، سورہ ہود، آیت 69 تا 70، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو۔ پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اوپرا، بیگانہ جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا مت ڈریے، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءت آئے، رسولنا، ہمارے قاصد فرشتے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشریٰ، خوشخبری کے ساتھ، قالو، انہوں نے کہا سلام، یعنی ہم سلام کرتے ہیں۔ قالا، کہا، سلام، سلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ فما لبث، پھر نہ دیر کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے، جاء بعجل، وہ لے آیا ایک بچڑا، حنیذ، بھنا ہوا۔ فلما، چنانچہ جب، رآ، دیکھے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، لا تصلو، کہ نہیں پہنچتے، الیہ، اس کی طرف، یعنی بھنے بچڑے کی طرف، ناکرہم، تو اوپرا جانا انہیں، وأوجسا، اور محسوس کیا، یعنی دل میں محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفتاً، خوف۔ قالو، انہوں نے کہا لا تخف، نہ تو ڈر، انا، بلا شبہ ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ ہود میں جناب ابراہیم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ ملائکہ، اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق، اور آگے اس کا بیٹا پیدا ہوگا یعقوب۔
تو ملائکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے خوشخبری دینے کے لیے۔ ان فرشتوں نے آ کر کہا السلام علیکم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ اب سلام اور جواب ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی میزبانی کے لیے چلے گئے۔ آنے والے یہ ملائکہ کتنی تعداد میں تھے اس کا ذکر قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں کوئی نہیں۔ اللہ کے قرآن نے اتنا بتایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ملائکہ آئے۔ تعداد کتنی تھی قرآن و سنت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 3 فرشتے تھے، جناب حضرت مولانا جبرائیل، حضرت مولانا میکائیل اور حضرت مولانا اسرافیل علیہ السلام۔ بعض نے کہا کہ آنے والے ان ملائکہ کی تعداد 9 تھی، اور بعض نے کہا کہ ان آنے والے ملائکہ فرشتوں کی تعداد 13 تھی، جبکہ قرآن و سنت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ملائکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام ہوا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا اور پھر ان کے لیے ان کی میزبانی کرنے کے لیے، ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا پہلے سلام پھر کلام، پہلے سلام پھر کلام ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر السلام قبل السؤال، کہ سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے فلا تجیبوہ، اسے جواب مت دو۔ پہلے سلام پھر کلام، آتے ہی سلام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات، اور سلام کیا تو جس کو سلام کیا اس کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دے، جیسا کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ کہیں کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرنا ہے، اور ملائکہ نے بھی اسی پر عمل کیا اور آ کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سلام کرتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح الجامع میں 6122 پر ہے کہ جو سلام سے پہلے بات چیت کرے اسے بھی جواب مت دو۔ من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، جو سلام سے پہلے گفتگو شروع کر دے اسے جواب نہیں دینا۔ اب کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے کلام شروع کر دیتے ہیں، گفتگو اور کلام شروع کرتے ہیں، پھر سلام فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے سلام پھر کلام، آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا کچھ کہنا ہے تو پہلے السلام علیکم کہنا ہوگا، اس کے بعد کوئی اور بات۔ اور بریکٹ میں ہم سب کو اتنا بھی یاد رکھنا چاہیے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہیں کرنی، اور اگر وہ سلام کر دیں تو فقط وعلیکم کہنا ہے۔ مطلب یہ سلام کا تحفہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہ مومنوں اور مسلمانوں کے آپس کے بیچ کا تحفہ ہے۔ سلام کافر کو نہیں کرنا، کافر سلام کہہ دے تو اسے وعلیکم السلام بھی نہیں کہنا، اسے فقط وعلیکم ہی کہہ دینا ہے۔ اب ملائکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل اختیار کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کوئی سی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، مطلب انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں، بخاری میں 4777 نمبر حدیث پر حدیث جبرائیل، جناب حضرت مولانا جبریل علیہ السلام
نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک عرابی کی شکل میں حضور کے پاس تشریف لائے. تو ملائکہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے سورہ ہود کی اس آیت وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اتنے اولو العزم، اتنے جلیل القدر، اتنے رتبے، اتنے شان والے پیغمبر ہو کر بھی عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب نہیں تھے، غیب نہیں جاننے والے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر دیوار پیچھے جانتا ہے، سب جھوٹ کہتے ہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر دیوار پیچھے کو جانتا ہے، سب جھوٹ کہتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے موجود ہیں اور انسانی شکل میں موجود ہیں. دسترخوان سجا ہے، سبحان اللہ، بھنا بھنا بچڑا بھی موجود ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نہ پہچان پائے کہ یہ انسان ہیں کہ فرشتے ہیں. ہاں جی. تو جب سامنے فیس ٹو فیس پیغمبر کو غیب نہیں معلوم، پیغمبر دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ کیسے جانے گا؟ الا یہ کہ جو قرآن نے کہا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. اللہ جب کسی غیب کو اپنے پسندیدہ منتخب رسول پہ ظاہر کرنا چاہے تو اللہ کر دیتا ہے، اور وہ بھی پیغمبر کے آگے پیچھے پہرے دار لگایا دیے جاتے ہیں. پیغمبر اگر غیب جانتے ہوتے، اللہ کا غیر اگر غیب جانتا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا غیر اگر غیب جانتا ہوتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام ملائکہ کو پہچان پاتے. لیکن نہ پہچان پائے کہ یہ انسان ہیں کہ فرشتے، بلکہ انہیں فرشتے سمجھ کر ان کے لیے کھانے کا بندوبست فرما دیا کہ لو جی آؤ، مہمان آئے ہو تو ہم آپ کے لیے بھنا ہوا جناب بچڑا تیار کر لیتے ہیں، اور فوری طور پر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا ملائکہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، ہاں، تو اتنی خاطرداری کس کام کی؟ جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، ملائکہ ہیں، وہ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. وہ کھانے پینے کی ضرورت سے اور محتاجی سے وہ تو پاک ہیں. تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نہ پہچان پائے کہ یہ ملائکہ ہیں، ورنہ بھنا ہوا بچڑا لے کر ہرگز ہرگز نہ آتے. اب جب ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہے تو ایرا غیرا نتھو خیرا، ہاں، یہ جناب کلمہ گو مشرکوں کے پیر بابے، ان کو کہاں سے غیب معلوم ہو گیا؟ کہ جیسے فضائل اعمال نے لکھا، فضائل اعمال دیوبندی نصاب کی کتاب، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی جب ان کے سامنے کوئی وضو کرتا تو وضو میں گرتے گناہوں کو دیکھ لیتے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا گھڑنتو، اتنا بڑا جھوٹ. ابراہیم علیہ السلام ملائکہ کو، جبرائیل و میکائیل کو انسانی شکل میں نہ پہچان پائے، حالانکہ ملائکہ کا پیغمبروں کے پاس آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں. اور خاص جبریل علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت مولانا جبریل علیہ السلام تو ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو پیغمبروں کے پاس 20 10 سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مرتبہ تشریف لائے. یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی یا جناب جبریل کی پہلی ملاقات تو نہیں تھی، اس سے پہلے 10 20 ملاقاتیں ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے سنگی کو، سنگی اپنا بیلی، اپنا سجن، اپنا یار جناب جبریل کو یا ملائکہ کو نہ پہچان پائے. تو جب اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کو نہیں معلوم ہوا غیب، ہاں، اور سامنے موجود فرشتوں کو نہ پہچان پائے، مجھے بتائیے امام ابو حنیفہ کو گرتے وضو کے پانی میں گرتے گناہ کس طرح نظر آ جاتے؟
اگر قرآن معلوم ہوتا یہ قصہ بیان نہ کیا جاتا، اگر حدیث آتی ہوتی یہ قصہ بیان نہ ہوتا۔ پتہ چلا نہ قرآن سے واقفیت ہے نہ حدیث سے، صرف گڑنتوؤں سے ان کا لینا دینا بنتا ہے اور ان کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور یہ ہر پیغمبر کا وصف رہا، ہر پیغمبر مہمان نواز تھا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین والمرسلین حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بے حد بے انتہا مہمان نواز تھے، کہ آپ کے بابا جان جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، تو حضور نبی کریم بھی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز۔ اس لیے جب آپ پر پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہوا، تو مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری 3 نمبر کی روایت میں فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر اور خوف؟ تو پتہ چلا کہ صلہ رحمی کرنے والا، لوگوں کا بھلا کرنے والا، مہمان نوازی کرنے والا، اس کا برا نہیں ہوتا، اس کا بھلا ہی ہوتا ہے۔ اور حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، کہ جیسے نافع بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک کھانا کھاتے نہیں تھے جب تک کہ اپنے ساتھ کسی مسکین کو شامل نہ کر لیتے، جب تک کہ کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لے آیا جاتا۔ کان ابن عمر لا یاکل حتی یؤتی بمسکین یاکل معہ، بخاری حدیث نمبر 5393۔ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اور ہم مہمان کو جناب بخار سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوا اگر گھر پہ آ کر کائیں کائیں کرے نا تو جناب ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کوے کو مہمان سے تشبیہ دی۔ کہاں یہ فاسق اور مردار کوا، اور کہاں مہمان اللہ کی رحمت و برکت۔ اور سبحان اللہ، حضور کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کوئی مہمان آتا تو حضور اپنی ازواج کے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے جو ہے وہ منگوانے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مہمان آیا اور نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس گھروں میں کچھ نہیں تھا، آپ کے صحابی اس مہمان کو لے کر گئے، گھر پہنچے تو بیگم نے کہا اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا پائیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور بیگم سے کہا کہ جب کھانا لگا دینا تو پلو سے یا کسی طریقے سے چراغ گل کر دینا، بجھا دینا۔ بہرحال بچے بھی بھوکے سلا دیے، میاں بیوی خود بھی بھوکے سو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مہمان کو چنگی طرح اچھی طرح کھانا کھلایا۔ صبح یہ دربار نبوی میں پہنچے، ابھی یہ نہیں پہنچے تھے، اللہ کا قرآن پہلے پہنچ گیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم مہمان کو بخار سمجھتے ہیں، ہم مہمان کو بخار سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہمارے ہاں عادت ہے وہ درست نہیں، مہمان آتا ہے ہم پوچھتے ہیں کھانا کھائیں گے، ہاں جی چائے پیئیں گے، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا، میں بھی دل میں کہتا ہوں شکر ہے مصیبت ٹل گئی۔ تو یہ طریقہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مہمان آیا، آپ کے پاس دودھ ہے، چائے ہے، کھانا ہے، جو میسر ہو وہ لے آؤ، آگے مہمان کی مرضی، وہ کھائے کہ نہ کھائے۔ تو مہمان سے پوچھے بغیر ہی مہمان نوازی کر دینی چاہیے، میزبانی کے آداب پورے کر دینے چاہیے۔ اور یہ کہ پھر آگے مہمان شرم مارے کہتا ہے نہیں جی مجھے کچھ نہیں کھانا، تو میزبان بھی دل میں کہتا ہے چلو شکر مصیبت ٹل گئی، خرچہ بچ گیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ وہ خرگوش نہیں لائے،
وہ مرغی نہیں لائے، وہ بکری نہیں لائے، پورا کا پورا بچڑا بھون کے لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دنیاوی طور پر بھی اللہ نے اپنا فضل کر رکھا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ مہمان نوازی میں دیر بھی نہیں کرنی، کہ مہمان دیکھتا دیکھتا اس کی آنکھیں ہی پترا جائیں۔ کئی گھروں میں خاتون خانہ کی عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ سست کھانا یا چائے یا دودھ یا شربت یا مہمان نوازی کرنے میں دیر لگا دیتے ہیں۔ فوراً سے کام کرنا چاہیے۔ مہمان آیا تو مہمان نوازی میں، میزبانی کے آداب میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد از جلد جو ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ بچڑا لے کر آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ گائے بیل بھی حلال ہے۔ وہ روایات کہ جن کی سند اچھی ہے اور ان سندوں میں ہے کہ جناب گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گائے کے گوشت میں بیماری ہے، تو پتہ چلا کہ گائے حلال ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی دیگر احادیث کے اندر۔ ہاں یہ ہے، یہ روایت کہ گائے کا دودھ شفا اور گوشت بیماری، اس کا مطلب میں یہ لیتا ہوں کہ بڑا گوشت زیادہ اگر بندہ کھائے تو پھر قبضی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک دن پہلے عید قربان تھی، اور میں ہر دفعہ پر ویسے پورا سال بھی میں بذات خود گوشت زیادہ کھاتا ہوں۔ بکرا یا چھوٹا گوشت تو چونکہ مہنگا ہے، 800-900 روپے کلو، تو وہاں پہنچ بمشکل ہوتی ہے، لیکن بڑا گوشت گائے بیل کا گوشت وہ اس سے قیمت میں آدھا ہے، تو میں سال بھر گوشت زیادہ کھاتا ہوں، اور بقرہ عید پر تو ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا پریکٹیکل مجھے یہ ہوا کہ گائے کے دودھ میں شفا اور گائے کے گوشت میں بیماری۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گائے حرام ہے، یہ مطلب اس حدیث کا نہیں کہ گائے حرام ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بڑا گوشت گائے کا، بیل کا، بھینس کا، بڑے جانور کا گوشت زیادہ ماترا میں کھاتے ہیں، زیادہ تعداد میں کھاتے ہیں، تو پھر قبضی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کا بھی حل موجود ہے، وہ یہ کہ آپ بڑے گوشت کو یا کوئی سا بھی گوشت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جب بھی گوشت پکائیں زیادہ تر اپنی عادت یہ مت بنائیں کہ خالی گوشت کا سالن ہو، بلکہ گوشت پلس سبزی، یا گوشت پلس سبزی۔ آپ اس میں کدو بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں توری بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں بھنڈی بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں پالک بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی سی بھی سبزی، ان دونوں کو یعنی گوشت اور سبزی ملا کر پکائیں تو پھر قبضی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی دھڑا دھڑ میری طرح بڑا گوشت زیادہ کھانے لگ جائے، خاص کر بقرہ عید کے دنوں میں، عید قربان، عید الاضحیٰ میں، تو پھر بڑا گوشت قبضی پیدا کرتا ہے، بڑا گوشت قبضی پیدا کرتا ہے۔ اگر بڑا گوشت یا کوئی سا بھی گوشت اس میں کدو اور دیگر سبزی شامل کر لیں تو یہ قبضی کا معاملہ یہاں حل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام بنا ہوا بچڑا لے کر پیش کر دیتے ہیں، اور مہمان آگے سے کھانا نہیں کھاتے، تو پتہ چلا کہ ملائکہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور جو انسان ہیں اور جنات ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، تو جب وہ کھاتے اور پیتے تھے تو وہ تو نور نہیں تھے نا، پھر بشر تھے، کیونکہ اگر نوری مخلوق کھاتی پیتی ہوتی تو ملائکہ تو ضرور بکرے پر جناب ہلہ بول دیتے، بچڑے پر، بچڑا کھاتے، تو نوری مخلوق نہیں کھاتی، اور ابراہیم علیہ السلام کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، پتہ چلا کہ وہ نور نہیں تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، تو پتہ چلا کہ حضور بھی جو ہے وہ نوری نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، ان صوفیوں اور بدعتیوں کا بھی رد ہوا
کہ جو اپنے آپ پر کئی چیزوں کو کھانا ترک کر دیتے ہیں، مطلب سمجھ لیجئے حرام بنا دیتے ہیں، تو یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں بلکہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں کہ خود ساختہ اعمال کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ پر کئی حلال چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے موجود، لیکن یہ لوگ مہمان کھانے کو آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو جب یہ دیکھا تو ان سے ڈر اور خوف محسوس کیا، ڈر اور خوف محسوس کیا۔ اور اس وقت میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی مہمان آپ کے گھر کھانا نہیں کھاتا، جسے آپ بریکٹ میں کہہ لیں آپ کا نمک نہیں کھاتا، تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کا برا چاہ رہا ہے، وہ آپ کا بھلا نہیں چاہ رہا۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا، جیسا کہ ایک اور مقام پر ہے سورہ الحجر کے اندر فرمایا انا منکم واجلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ ہم تو آپ سے خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ اب ان ملائکہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ آپ ڈریے مت۔ ایک ڈر تو یہ تھا کہ کہیں ہمارے دشمن تو نہیں آ گئے، ایک ڈر یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھانپ لیا، ان کو اندازہ ہو گیا فرشتوں کا بچڑا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کہ یہ عذاب لے کر تو نہیں آئے ہیں، بستی میری کو تباہ کرنے تو نہیں آئے۔ تو ان ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ ڈریے مت، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے، مطلب آپ کی بستی ہلاک نہیں ہونے والی، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ فرشتے دو کام لے کر آئے اکٹھے، یہ فرشتے دو آرڈر لے کر آئے ایک ساتھ۔ ایک تھا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینا، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور دوسرا تھا لوط علیہ السلام کی لونڈے باز چھوکرے باز قوم کو ہلاک کرنا اور تباہ کرنا۔ تو بیک وقت ایک ٹیم دو آرڈر اور دو کام لے کر آئی۔ اسی ٹیم نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی، ساتھ میں ہی اسی ٹیم نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی لونڈے باز قوم کی طرف بھیجے گئے، مطلب انہیں ہلاک اور تباہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں بھی پتہ چلا کہ اللہ کا غیر غیب نہیں جانتا، اللہ کا غیر غیب نہیں جانتا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کو یا اللہ کے غیر کو کائنات پر کوئی تصرف نہیں ہے اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا وقت آ چکا اور ہم اسے ہلاک کرنے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔